آداب دوستو، CEC کے اردو افسانہ لیکچر سیریز میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ آج کے لیکچر کا عنوان جدید افسانے کا پس منظر اور اس کی انفرادیت ہے۔ اس سے پہلے اردو افسانے کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوئی ہے، اس کے مختلف ابعاد پر بات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو بھی اردو افسانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اس سے یقینی طور پر اردو افسانے کے متعلق آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، جدید افسانے کا پس منظر اور اس کی انفرادیت، یہ اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ افسانے کی جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ کہ اس میں کم سے کم کردار ہوتے ہیں، پلاٹ جو ہوتا ہے اس کا وہ مختصر ہوتا ہے، اس میں وحدت زمان و مکان کی ایک شرط ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرداروں کے ایکشن ہیں اور جو ان کا تجسس ہے، اس یعنی جو پلاٹ میں جو خلقی طور پر تجسس رکھا گیا ہے، اس سے یہ افسانہ آگے بڑھتا ہے۔ جو اس میں کردار ہوتے ہیں وہ صرف اپنے مزاج اور شخصیت کی نمائندگی نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کرداروں میں اپنے عہد کی جو سیاسی اور سماجی اس کے جو حالات ہیں وہ بھی اس میں منعکس ہوتے ہیں۔ اچھا، جو افسانے کا آغاز ہوتا ہے، جو انجام ہوتا ہے، وہ دونوں قاری کے دل میں تجسس اور حیرت پیدا کرتا ہے۔ یہ حیرت اور تجسس، یہی وہ عنصر ہے جو افسانے کو قصے اور کہانی سے ممیز کرتا ہے، الگ کرتا ہے۔ افسانوں سے پہلے آپ دیکھیں کہ داستان اور ناول کی شکل میں اردو نثر میں قصے کہانیاں ہمیں ملتی ہیں۔ داستانوں میں کیا تھا کہ کہانی در کہانی کا عنصر اسے پیچیدہ بھی بناتا تھا اور اسے طویل بھی بناتا تھا۔ ایک کہانی ختم نہیں ہو رہی ہے کہ پھر دوسری کہانی اس سے شروع ہو جاتی ہے، تو گویا یہ جو کہانی در کہانی کا عمل ہے وہ داستان کا کہنا چاہیے کہ ایک خوبی بھی ہے اور اس کا ذریعہ بھی ہے۔ زمانہ بدلا، صنعتی ترقی ہوئی، اور داستان سننے کے لیے جو وقت درکار تھا لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں بچا۔ صنعتی ترقی کی وجہ سے طرز معاشرت بھی لوگوں کی بدلی، اور وقت کی تنگی، جیسا کہ میں نے بھی بتایا، یہ سب ساری چیزیں ہوئیں تو داستان کو ریپلیس کیا کس چیز نے؟ ناول نے۔ یہ قصہ کہانی کی ایک نئی شکل تھی۔ اس میں طوالت بھی کم ہوتی تھی، کردار ایک سے زیادہ ضرور ہوتے تھے۔ ناولوں میں داستانوں کی طرح جو ہے مافوق الفطرت عناصر نہیں ہوتے، یعنی داستان کی جو بہت اہم خوبیاں ہیں، جو خصائص ہیں، ان میں طوالت کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم خوبی ہے وہ ہے، یعنی کلیدی خوبی کہہ سکتے ہیں جسے، کہ مافوق الفطرت عناصر اس میں ہوتے تھے۔ یہ چیز ناول میں نہیں ہے، بلکہ ناول میں زندگی کی نمائندگی کرنے والے کردار، یعنی ہماری آس پاس کی دنیا کے، ہم جس دنیا میں بستے ہیں، رہتے ہیں، وہاں کے آس پاس کے جو لوگ ہیں، جو کردار ہیں، وہ ناولوں میں سامنے آتے ہیں۔ ناول کے بعد اردو میں افسانے کا رواج ہوا۔ اردو میں جو افسانے کی روایت ہے اس کو مغرب کے زیر اثر فروغ ملا ہے۔ ناول بھی ظاہر ہے کہ مغرب میں پہلے شروع ہوئے، وہ وہاں سے آئے۔ اصل میں ایک چیز اور بھی ہے، یہ بھی سمجھیے کہ ہمارے ہاں پہلے جو ماس کلچر تھا، یعنی کہ یہ ہوا کہ چوپال پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، قصے کہانیاں چل رہی ہیں، داستان ہے، سنائی جا رہی ہے، سنانے کی ہی چیز تھی داستان۔ تو ایک طرح سے ایک معنی میں زندگی آسان تھی تو کہانی بھی آسان رہی۔ کہانی ہے، قصہ کہانی ہے، لیکن اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ یہ الجھاؤ کب پیدا ہوا؟
جب صنعتی تمدن آیا، جب انڈسٹریز آئیں، جب کمپنیاں آئیں، جب اس طرح کی صنعتیں قائم ہوئیں، اس کے بعد زندگی میں کہنا چاہیے کہ پیچیدگی پیدا ہوئی، اور جب پیچیدگی پیدا ہوئی تو ایک نئے پیرائے بیان کی ضرورت پڑی، ظاہر ہے اس کی وجہ سے ناول آیا، اور یہی کچھ وجوہات رہیں افسانے کے فروغ کی بھی۔ تو یہ ساری چیزیں مغرب میں زیادہ ہو رہی تھیں، مغرب میں ظاہر ہے کہ انڈسٹریلائزیشن وہاں ہوا، تو وہ سارے اثرات ہمارے ہاں بھی آئے، اور صرف اردو کی تخصیص نہیں ہے اس ضمن میں، بلکہ جو بھی علاقائی زبانیں ہیں، ہندی ہے، ملیالم ہے، جو بھی دراوڑی زبانیں ہیں، یا پھر بنگالی، گجراتی، جو بھی علاقائی زبانیں ہیں، ان میں یہ ساری باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو افسانہ جو ہے، جب افسانہ کسے کہتے ہیں، جیسے اگر اس کی تعریف ہم کرنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسی تحریر کو افسانہ کہتے ہیں جسے ایک نشست میں، ایک سٹنگ میں پڑھا جا سکے، جس میں آغاز کے سہارے انجام تک پہنچتے ہیں، یعنی ایک خط مستقیم کی مان سکتے ہیں کہ یعنی ایک بات شروع ہوئی، پھر اس میں نقطہ عروج آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز کلائمیکس کو پہنچتی ہے، انجام کو پہنچتی ہے، یہ اس میں ترتیب ہے۔ اس میں تجسس اور دلچسپی کو قائم رکھنے والا عنصر بھی ضروری ہے، کیونکہ اسی تجسس اور اسی دلچسپی کے عنصر کی وجہ سے افسانہ بنتا ہے۔ اگر وہ تحریر ہمارے حواس کو چونکائے نہیں، اسے ہمیں جگائے نہیں، ہمیں متوجہ نہ کرے اپنی طرف، تو وہ افسانہ نہیں ہے۔ اس میں زندگی کی ایک جہت کو خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے کہ قاری پر اس کا ایک گہرا نقش اور گہرا تأثر قائم ہو جاتا ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ افسانہ جو ہے وہ بیانیہ کے بغیر پائل تکمیل کو نہیں پہنچتا، اور افسانیہ کی نہیں بلکہ یہ جو آپ کی داستانیں رہی ہیں، یا ناول رہے ہیں، یا پھر اسی طرح سے ڈرامہ ہے، ناولٹ ہے، ان سب میں بیانیہ کا انداز آپ کو ملتا ہے۔ بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ کہتے ہیں کہ کسی قصے کو تسلسل، کنٹینیوٹی میں اور روانی کے ساتھ جب دو ٹوک انداز میں پیش کرتے ہیں تو وہ جو ایکٹ ہے پیش کرنے کا، وہ بیانیہ کہلاتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ آپ کہیں کہ بیانیہ افسانوی نثر کی روح ہے، اس کی جان ہے، تو یہ نامناسب نہ ہوگا۔ یعنی اگر بیانیہ کامیاب ہے تو افسانے میں فنی حسن بھی ہوگا، قاری کی دلچسپی کا سامان بھی مہیا ہوگا، کردار یہ جو بیانیہ ہے، یعنی قصے کو بیان کرنے کا جو عمل ہے، اس کو جو چیز میننگ فل بناتی ہے، بامعنی بناتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کے کیریکٹرز ہیں افسانے کے۔ تو اگر مختصر لفظوں میں افسانے کی تعریف بیان کرنا ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ مربوط بیانیہ کا ایسا بیان اور اظہار ہے جس میں قصہ، پلاٹ، کم سے کم کردار اور پورا قصہ ایک ہی نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں مکمل ہو۔ 10 یا 15 منٹ یا اس سے بھی ذرا زیادہ وقت میں پڑھی جانے والی جو تحریر ہے، جس میں تحیر بھی ہے، تجسس پیدا کرنے کی خوبی بھی ہے، اور بیانیہ کا اچھوتا انداز ہے، تو وہ کیا ہے کہ افسانہ ہے۔ تو یہ ایک ذرا ابتدائی بات میں نے افسانے کے حوالے سے کی کہ کیا ترتیب رہی ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ داستانیں ہمارے ہیں، ظاہر ہے کہ میں نے وہ بھی بتایا کہ داستانیں، وقت زیادہ تھا آپ کے پاس، زندگی آسان تھی، آسان ان معنوں میں نہیں کہ آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑ رہی، یعنی جو آدمی ٹیڑھا نہیں تھا، یعنی اگر میں بہت رف زبان میں استعمال کروں، سادہ آدمی ہے، اس کے جذبات بالکل سامنے دکھتے ہیں، جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ اب تو ذرا مشکل ہے، سامنے سے کچھ بات کہیں اور پھر اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ایک دور انسان کی زندگی میں وہ رہا ہے جب سامنے سے وہ بالکل اس کا جو اورا تھا آدمی کا، وہ چیزوں کو ڈیفائن کر دیتا تھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، ان کی منشا کیا ہے، صاف صاف باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ ایسا ہول ظاہر ہے کہ ایکسیپشن ہر زمانے میں رہتے ہیں، لیکن اگر پوری سوسائٹی کے اگر مستقل سے بات کریں تو یہ چیز تھی۔ تو ماس کلچر تھا تو وہاں پہ زندگی آسان تھی، تو اس طرح سے چیزیں بھی پیش ہوئیں۔ پھر ناول کا زمانہ آیا، ظاہر ہے کہ میں نے
صنعتی تمدن کا ذکر کیا، وہیں سے ساری شروعات ہوتی ہے کہ زندگی پیچیدہ جیسے جیسے ہوتی گئی ہے ویسے ویسے ہمارے ہاں فارم جو ہیں ایکسپریشن کے، موڈ آف ایکسپریشن، وہ چینج ہوتے گئے. افسانہ جو لفظ ہے اس کی آپ تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ جو افسانہ ہے یا فسانہ ہے یہ دونوں ہی لفظ ایک فصو لفظ ہے، اس سے یہ دونوں جنمے ہیں، سامنے آئے ہیں. فصو کا مفہوم کیا ہے؟ فصو کا مفہوم ہے جادو یا ایسے انداز کا جس میں آدمی آس پاس کی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے. کہانی کے تمام اجزاء، کہانی قصہ ایک الگ چیز ہے، اس کو آپ یہیں سمجھ لیجئے. کہانی قصہ ایک الگ چیز ہے، افسانہ ایک الگ چیز ہے. دھیرے دھیرے یہ چیز آپ کو اور سمجھ میں آئے گی کہ کہانی کے تمام اجزاء افسانے میں شامل ہوتے ہیں، لیکن داستانوں اور ناولوں میں کیا ہے؟ کہانی ہے وہاں بھی، لیکن ان میں جو واقعات پیش ہوتے ہیں ان کا جو پیس ہے، ان کی جو رفتار ہے وہ سست ہوتی ہے اور دھیمی ہوتی ہے. ناول اور افسانے کے داستان کے واقعات کی رفتار کے مقابلے میں جو افسانے میں جو واقعات پیش ہوتے ہیں اس میں تیز رفتاری کے ساتھ واقعات پیش ہوتے ہیں. تیز رفتاری کے علاوہ جو چیز یہاں اور ملحوظ ہوتی ہے وہ ہے تجسس اور حیرت کو مہمیز کرنے والے عناصر یہاں زیادہ ہوتے ہیں، کردار بھی کم ہوتے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو دیکھ کر کے اس کی آئیڈینٹی کو شناخت کرنا چاہیں، اس کی پہچان آپ یہ بتانا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ افسانے میں تیز رفتاری کے ساتھ بہترین آغاز، عمدہ انجام، اچھی منصوبہ بندی، اچھی پلاننگ کے ساتھ ساتھ اختتام بھی انتہائی سرعت سے ہوتا ہے. یعنی 10-15 منٹ یا اس سے ذرا زیادہ جو آپ بیٹھتے ہیں کہیں کسی جگہ پہ، اس وقت میں اس چیز کو پڑھ لیں. ان تمام خصوصیات کے ساتھ اگر وہ تحریر آپ کے سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ افسانہ ہے. اچھا، افسانے کے لیے بہت سارے متبادل الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں کہ اردو نثر میں دیکھیں کہ افسانے کی جب بنیاد یا اس کی جو اساس قائم ہوئی ہے اور اسے جب وہ جو استوار ہوئی ہے، اس سے پہلے افسانے کے بطور متبادل کیا کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ کہانی ہے، قصہ ہے. ان سب چیزوں کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا تھا پہلے. پریم چند کو آپ کو یاد ہوں گے، انہوں نے جو شروع میں افسانے لکھے تو ان کے لیے قصے اور کہانی کے الفاظ بھی الٹرنیٹ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. اور اس زمانے میں جو تنقیدیں لکھی گئی ہیں ان کو بھی آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہانی، افسانہ اور قصہ، یعنی جو تحریر پریم چند کی ہے اس کے لیے، جس کو اب ہم افسانہ کہتے ہیں، الٹرنیٹ کے طور پر یہ چیزیں الٹرنیٹو کے طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں، قصہ بھی اور کہانی بھی. تو قصہ اور کہانی کے بجائے اس تحریر کو افسانہ کا نام ان ادبا اور شعراء نے دیا جو سر سید تحریک سے وابستہ تھے. تو اب سر سید تحریک سے جو لوگ وابستہ تھے ان کے جو کہنا چاہیے کہ ان کا جو مطالعہ بہت وسیع تھا. انہوں نے انگریزی، فرانسیسی، ترکی، جرمنی کے جو اہم ادبی تحریریں تھیں افسانوی، ان کو اردو نثر میں منتقل کرنے کی کہنا چاہیے کہ بنیاد ڈالی تھی. تو انگریزی میں کیا تھا کہ شارٹ اسٹوری کی وہاں پر اصطلاح موجود تھی، اس کے الٹرنیٹو کے طور پر اردو میں مختصر افسانے کی اصطلاح عام ہوئی. کہانی اور قصے کا جو روایتی انداز تھا، یعنی ایک تو روایتی انداز وہ بھی ہے جس میں ہم رومانیت کی بات کرتے ہیں، ایک روایتی انداز وہ بھی ہے جس میں حقیقت پسندی ہے، یعنی کہ پریم چند اسکول کے جو افسانہ نگار ہیں یا خود پریم چند ہیں وہ حقیقت نگاری یعنی حقیقت پسندانہ نقطہ نگاہ کے ساتھ افسانے لکھ رہے تھے، وہ بھی ہے. اور اس کے بعد آپ روایتی جب انداز میں کہہ رہا ہوں تو ترقی پسند بھی اس میں شامل ہے، چونکہ ہم جدید افسانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو کہانی اور قصے کے جو روایتی انداز کے بجائے تیز رفتار اور چونکا دینے والے قصہ کو تحریر کے ایک نئے انداز یعنی افسانہ کی حیثیت سے قبول کیا گیا. اردو کے چند ادبا نے مختصر افسانے کی اصطلاح کو بھی اس نئے طرز تحریر کے لیے استعمال کیا. پھر بعد میں جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، مختصر افسانے کے ساتھ ساتھ افسانہ اصطلاح کو بھی فروغ ہوا.
تو یہ بھی یاد رکھیں کہ افسانے طویل بھی لکھے گئے اور مختصر بھی لکھے گئے، اور شروع کے زمانے میں ایسے افسانے جو طویل تھے ان میں حیرت پیدا کرنے والا کوئی انداز موجود نہیں ہوتا، اس لیے طویل اور مختصر افسانے بھی جو فنی لحاظ سے شارٹ اسٹوری یعنی انگریزی سے جو ہم نے مستعار لیا، مختصر افسانہ کی جو اصطلاح مستعار لی ہے، اس کا بدل وہ نہیں بن کے ان کو ہم نہیں کہہ سکتے، یعنی وہ طویل افسانے جن میں تحیر خیزی اور جن میں چونکا دینے والی خصوصیت یا عنصر پیدا نہیں ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ جو طویل افسانے جن لوگوں نے لکھا، جیسے کہ مجنو گورکھپوری ہیں، نیاز فتح پوری ہیں، پریم چند خود اور لطیف احمد، یہ ان سارے لوگوں نے بہت سارے ایسے افسانے لکھے جو طویل تھے اور جن میں چونکانے والی کوئی ایسی بات نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ اس کو ہم مختصر افسانہ نہیں کہہ سکتے۔ غرض آپ یہ دیکھیے کہ افسانہ ایک ایسی نثر صرف ہے جو بیانیے کے ذریعے ایک نشست میں نہ صرف یہ کہ مسرت و بصیرت کا سامان پہنچاتی ہے، یعنی وہ صنف، بلکہ قصہ اور کہانی کے طول طویل عمل کے بجائے 10 منٹ سے آدھے گھنٹے کے دوران میں انسان کو سرور بخشنے والی تحریر افسانہ کہلاتی ہے۔ کم وقت میں کم کردار اور قصے میں چونکا دینے والی خصوصیت یہ افسانے کی خصوصیات ہے۔ تو یعنی ایسا انداز اردو میں مختصر افسانہ، ایسے انداز کی جو تحریریں تھیں انہیں ہم افسانہ، مختصر افسانہ کہنے لگے۔ تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ بھائی ایک زمانے تک پرانے افسانے سے الگ کرنے کے لیے، ڈسٹنگوش کرنے کے لیے نیا افسانہ بھی کہا گیا۔ تو اختصار میں اگر یہ کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ اسٹوری کے متبادل کے طور پر اردو میں مختصر افسانہ کی روایت شروع ہوئی، اور یہی مختصر افسانہ اردو نثر میں منفرد قرار پایا، جس میں اختصار بھی ہے اور لطف کے ساتھ چونکا دینے والی خصوصیت بھی شامل ہے، اور یہی اس کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اچھا، افسانے کی ضرورت، اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ افسانے کی ضرورت، تو کوئی ایک طرح سے ہم اس کے خصائص کو متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر تحریر ہے، اس کی اپنی کچھ خاص بات ہے جس کی وجہ سے وہ پہچان میں آ جاتی ہے، جس کو ہم دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ افسانوی تحریر ہے، یہ غیر افسانوی نثر ہے، یہ افسانوی نثر ہے، یہ تنقید کی زبان ہے، یہ تحقیق کی زبان ہے۔ تو یہ جو ہے تو ہر تحریر کی کچھ ایک طرح سے اس کا رجسٹر ہوتا ہے، اور جب اس کو آپ لکھ رہے ہیں، جیسے تنقید لکھ رہے ہیں، تو اس کا اپنا ایک رجسٹر ہے۔ تنقید کی کوئی مضمون ہے، تنقیدی مضمون، تو اس میں آپ کو اس رجسٹر کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب افسانے کی جو خصائص ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یعنی افسانوی تحریر کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں، تو اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی تکمیل کسی قصہ یا کہانی میں بیانیہ اور افسانوی خصوصیات کو شامل کرنے سے ہوتی ہے۔ افسانوی نثر جیسے کہ داستان، ناول، افسانہ، ناولٹ، ڈرامہ کے ناولٹ میں بھی، ڈرامہ اور ناولٹ میں بھی پلاٹ ضروری ہے۔ پلاٹ کے بعد کیا چیز ضروری ہے؟ کم سے کم کردار ہو۔ قصہ جو ہے وہ تیز بہاؤ کے علاوہ جو کردار مختلف ہیں، مختلف کردار، وہ آپس میں ان کے اندر جو کشمکش کا ایک فطری عمل ہے وہ افسانے کی ضرورت بنتا ہے، یعنی افسانے کی ایک خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں، جیسے کہ افسانے میں آغاز اچھا ہونا چاہیے، بغیر بہترین آغاز کے، یعنی ایسا آغاز جو قاری کے دھیان کو اپنی طرف اسے دھیان حاصل کر لے، اس کی توجہ اپنی طرف اسے اپنی طرف مائل کر لے، اور پھر یہ کہ عمدہ انجام بھی ہو، چونکا دینے والا عنصر بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں افسانے کو افسانہ بناتی ہیں، یعنی اس کی خصائص میں داخل ہیں، اس کی کیریکٹرسٹک میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ فطری بیانیہ بھی اس میں ضروری ہے۔ تو گویا یہ ساری باتیں، یہ جو خوبیاں ہیں، یہ خصائص ہیں، یہ ایک طرح سے افسانوی تحریر کی ضرورت ہے۔ تو سب سے سامنے کی جو خصوصیت ہے یہ کہ کم سے کم وقت میں، کم سے کم کردار میں وہ اظہار کا حصہ بنے۔
اس کے علاوہ ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ کردار جو پیش کیے جائیں ان میں زندگی کی حرکت ہو، انہیں مثالی بنانے کے بجائے ان میں زندگی کی گہما گہمی کو شامل کیا جائے۔ داستانوں اور ناول میں جو کردار ملتے ہیں وہ ذرا الگ ہوتے ہیں، لیکن افسانوں میں جو کردار ہوتے ہیں وہ اپنے ایکشن اور عمل کی بنیاد پر مثالی ہوتے ہیں، یعنی وہ کس طرح کا عمل کر رہے ہیں، یعنی ٹائپ کردار نہیں کہ دیکھتے ہی ہم سمجھ گئے ارے یہ تو اچھا ہی کام کریں گے، ان سے تو کوئی کردار کو پڑھتے ہی نام آتے ہی لگے کہ نہیں یہ تو کچھ برا کام نہیں کر سکتے۔ افسانے میں یہ چیز نہیں ہے، افسانے میں کردار اپنے ایکشن سے اپنی اچھائی اور برائی کو ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، افسانے کی ایک یہ ضرورت ہے کہ اس میں جو دونوں طرح کے کردار آپ کو ملتے ہیں، مثبت بھی کردار ملیں گے، منفی بھی کردار ملیں گے، اور ان کی جو کشمکش ہے اور ان کی عمل کی وجہ سے کہنا چاہیے کہ زندگی کی بھرپور نمائندگی ہمیں اس تحریر میں جو افسانہ ہم کہہ رہے ہیں اس میں ہمیں ملتی ہے۔ تو اگر افسانہ نگار کا جو طریقہ ہے وہ مؤثر ہے، دلنشیں ہے، تو وہ قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، جس سے افسانے کے ذریعے قصے اور کہانی بیان کرنے کا حق ادا ہو جاتا ہے، اور کرداروں کی کشمکش اور ان کے عمل کی وجہ سے زندگی کی بھرپور نمائندگی کا حصہ وہ چیز بن جاتی ہے۔ افسانے کی فنی لحاظ سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ تو جو میں نے بیان کیا کہ بھئی قصہ ہے، کہانی ہے، اس سے الگ ہو کر کے جب ایک روایتی انداز تھا ہمارے ہاں، اس میں رومانوی انداز بھی تھا، رومانی کے ساتھ حقیقت پسندانہ نقطۂ نگاہ سے افسانے لکھے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک کا زمانہ آیا، اس زمانے میں جو افسانے لکھے گئے وہ ظاہر ہے کہ ان تمام افسانوں کی جو کہنا چاہیے کہ ایک فہرست ہے، ان سارے افسانوں سے جو جدید افسانہ الگ ہے وہ اسی وجہ سے الگ ہے کہ جو جدید افسانہ ہے اس میں ایک فنی طور پر ایک چیز آتی ہے کہ وہ اسٹوری جو اب تک آ رہی تھی، یعنی کہ پہلے آغاز ہوگا، پھر اس کے بعد نقطۂ عروج آئے گا، پھر اس کے بعد یہ کہ کہانی اختتام کو پہنچے گی، اور اس میں چونکا دینے والی جو ساری باتیں ابھی میں نے بتائیں وہ افسانے کے حوالے سے وہ سب افسانوں میں ہے، پریم چند سے شروع ہو گئی یہ چیز۔ لیکن جدید افسانہ الگ کیسے ہے، یہ اس کے اوپر اور بھی بات ہوگی، لیکن یہاں ایک بات یوں سمجھیں کہ وہاں پر اینٹی اسٹوری پر زور دیا گیا۔ اینٹی اسٹوری یعنی کہ پہلے کیا تھا کہ افسانے ایسے شروع ہوتے تھے، آغاز ہے، پھر اس کا نقطۂ عروج ہے، پھر انجام ہے۔ اب کیا ہوا کہ پہلے انجام بیان کر دیا، پھر اس کے بعد وہ نقطۂ عروج آ رہا، پھر اس کے بعد آغاز کی تکنیک اس میں داخل کر دی، یعنی وہ ترتیب جو روایتی تھی ہمارے ہاں اس ترتیب کو بدل کر کے ہمیں جدید افسانے چونکایا۔ اچھا، ایک چیز اور تھی، یہ بھی سمجھیے کہ ترقی پسند افسانے نے کیا کیا تھا؟ ترقی پسند افسانے نے یہ کیا کہ سماج کو ترجیح دی، فرد کے مقابلے میں سماج کو ترجیح دی، اور انفرادی موضوعات کو دیکھنے کے بجائے اس نے اجتماعی موضوعات کو دیکھا اور وہاں پر اپنا فوکس رکھا۔ جدید افسانے میں یہی چیز ہوئی جب آگے معاملہ بڑھا کہ جو دو جنگ عظیم لڑی گئیں، اور خاص طور سے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو انسان کی زندگی میں خلا پیدا ہوا، اس خلا کے پس منظر میں جدید افسانہ نگاروں نے موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کی، ان جنگ عظیم کے جو اثرات مرتب ہوئے ان کے پس منظر میں ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی، اور خاص طور سے فرد کی زندگی میں جو خلا پیدا ہوا اور اس کے طریقے الگ الگ اختیار کیے۔ تو گویا جدید افسانے تک آتے آتے ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں آئیں کہ کیسے کیسے افسانے نے ترقی کی، اور اینٹی اسٹوری کی میں نے بات آپ کو بتائی، اور اس کے بعد بھی ہم آپ دیکھیں گے کہ جدید افسانہ کیسے الگ ہے، اس کی انفرادیت کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ابھی جو گفتگو ہوئی اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ افسانہ جو لفظ ہے وہ فصوص سے سامنے آیا ہے، اور انگریزی کے شارٹ اسٹوری کا اردو میں متبادل کے طور پر مختصر افسانہ اور افسانہ یہ دونوں اس کے لیے رائج رہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ افسانے کی بنیاد ہی کسی چونکا دینے والی کہانی پر ہے جو ایک بیٹھک میں یا ایک نشست میں بیان کر دینے پر قائم ہے۔ افسانے کو کہانی اور قصے سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ یہی چونکا دینے والی بات ہے اور حیرت میں ڈال دینے والی چیز ہے۔ اس لیے افسانہ جو ہے وہ فنی لحاظ سے کہانی اور قصے سے الگ ہے،
کہانی اور قصے میں چونکا دینے والا عنصر ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن افسانے میں یہ چیز ضروری ہے۔ پلاٹ، کردار، زبان و بیان کے اجزاء سے جو مرکب تحریر کا ایسا فطری انداز جس میں بیانیہ کے ساتھ اختصار، روانی اور برجستگی وغیرہ جیسی خصوصیات ضروری قرار دی جاتی ہیں، وہی افسانہ کہلاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔